ولا تلبسوا الحق بالباطل. اب یہ جب انسان نہیں مانتا فرض کریں تو وہ کیا کرتا ہے؟ خاص طور پر وہ شخص کہ جس کا کوئی اللہ سے تعلق ہو، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی نہیں مانتا. وہ التباس حق کو باطل کرتا ہے، وہ گڈمڈ کرتا ہے. اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ گڈمڈ کیسے کرتا ہے؟ بس ایسے ہی کرتا ہے جیسے ہم اسلامی بینکنگ میں کر لیتے ہیں. بہت سو کو نہیں اچھا لگے گا، لیکن یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم چھوڑ سکتے نہیں، کیا کریں، مجبوری ہے، اس کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا. تو اب جب نہیں چھوڑ سکتے تو اسے منیمائز کرو یار، گناہ کم سے کم کتنا ہوگا. باقی یہ کہ اس کی حکمت کیا تھی اس حکم کی. علت تو ٹھیک ہے آپ نے صاف کر دی، اس کا تو کام تمام کر لیا آپ نے. وہ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے. اس کا تو جنازہ نکل گیا. آپ کے ساری اسلامائزیشن کے باوجود دولت تو مخصوص ہاتھوں میں ہی رہے گی. تو یہ ہوتا ہے، یہ التباس حق و باطل ہوتے ہیں. اب جب تک وہ خالص روایتی بینک تھے، ہم اس پہ سود کی مور لگا کے کہتے جاتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ اس کے یہ گناہ ہے اور یہ اتنا گناہ ہے. اب ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. کیا کرو گے؟ کر لو جو کرنا ہے. اتنے بڑے بڑے فتووں کے مقابلے میں کسی جو ہے نا طالب علم کا فتوے کی کیا حیثیت، رائے کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو یہ یوں التباس حق و باطل، گڑمڈ کر دینا. تو اسے گڑمڈ نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقِّ، اس کے نتیجے میں حق چھپ جاتا ہے. یہ جو گڑمڈ کرنے کا نتیجہ حق کو چھپا دینا نکلتا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سے زیادہ کون جانتا ہے ان باتوں کو؟ تم بہت اچھی طرح واقف ہو کہ حق کیا ہے، لیکن یہ دنیا کی مجبوریاں ہیں، وہی جن کو خریدا جاتا ہے تو بیچنا پھر پڑتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی عاجزی اختیار کرو. یہاں رکوع کے معنی میں جو بات اصل بات ہے، اکڑو نہ، غرہ نہ کرو اپنے پوزیشن پر اور اپنے مقام پر اور اپنی سمجھ پر اور فہم پر اور علم پر، بلکہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکو جیسے یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عاجزی اختیار کرو. اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو تو نیکی سکھاتے ہو. وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس کا خیال نہیں کرتے. یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو ہم نے سیدھی راہ پہ رکھنا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی سیدھی راہ پہ آخر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو. تم سے زیادہ اللہ کی بات کا واقف کون ہے؟ افلا تعقلون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اچھا، یہاں سے ایک بات کا اور بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید جب کسی اجتماعیت کو مخاطب کرتا ہے تو اس کے سرکردہ لوگوں کو مخاطب بناتا ہے، عوام کو نہیں بناتا. موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ جاؤ سمجھاؤ، تو کس کو سمجھاؤ؟ فرعون کو سمجھاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے جا کے کس کو سمجھایا؟ نمرود کو سمجھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کس کو سمجھایا؟ سرداران قریش کو سمجھایا. آپ طائف گئے تو سب سے پہلے کن لوگوں کے سامنے بات رکھی؟ وہاں کے سرداروں کے سامنے بات رکھی. اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیں، اب قرآن بات کس سے کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کر رہا ہے، لیکن انداز سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ مخاطب کس کو بنا رہا ہے؟ ان کے مذہبی پیشواؤں کو مخاطب بنا رہا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے بھی اور نماز سے بھی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ کہ خاشع، جو اللہ کی خشیت اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے آسان ہے. کیا بھاری ہے؟ سیاق و سباق میں دیکھیں فوری طور پہ تو لگے گا نماز بھاری ہے، لیکن نماز کس لیے پڑھنی تھی؟ کوئی بھاری شے تھی جس کے لیے صبر درکار تھا، جس کے لیے نماز پڑھنی تھی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. تو نماز اور صبر کے ذریعے سے وہ بھاری کام کر سکتے ہو. کون سا؟ اپنے مفادات کو چھوڑنے کا، جس کے عوض تم اللہ کی آیتیں بیچتے ہو. یہ اللہ کی آیتوں کو پکڑنا اور مفادات قربان کرنا بہت بھاری ہے. آگ میں چھلانگ لگانا ہے، یہ انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے، یہ آسان نہیں ہے، بہت بھاری ہے. لیکن یہ نماز اور صبر کے ذریعے سے کر سکتے ہو. جو خشیت تمہارے اندر لے کے، عاجزی لے کے آتی ہے، تو اس کے مدد سے یہ کر سکو گے. الذی، اور یہ کون ہوتے ہیں خاشعین؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یقین ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ایک ہو سکتا ہے بندہ آپ کو بڑا عاجز لگے، ذرا کوڑے دیں، اندر بہت تکبر گھسا ہو، اس کی عاجزی ہی اس کا تکبر ہو.
تو اصل وہ عاجز بندہ کون ہے؟ اصل عاجز وہ ہے جسے یقین ہے کہ اسے اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور انہیں لوٹ کے اس کے واپس اس کی طرف پلٹنا ہے. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی، میری وہ نعمت یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے. بڑا اونچا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا. 1400 برس تم میں نبیوں کا تار ٹوٹا ہی نہیں، ہر لہجہ کوئی نہ کوئی نبی تمہارے درمیان موجود رہا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کلما ہلاک نبی خلفہ النبی، جب ایک نبی وفات پاتا تھا اس کی جگہ لینے نبی ہی آتا تھا. 1400 برس. شروعات ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، 2 نبی، اور پھر اس کے بعد مسلسل نبیوں کا سلسلہ رہا، اور جو آخری 2 آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، بیک وقت دونوں موجود. تو بریکٹ جو شروع ہوئی اور جو بند ہوئی تو 2 نبیوں کے ہوتے ہوئے، اور بیچ میں تار وہ جو چلتی رہی، ایک نبی ہر لمحہ ہر لحظہ موجود. اتنی بڑی فضیلت تمہیں دی. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ ہی کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، نہ کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا. یعنی ہوتا ہے نا وہ جیسے پلی بارگین کرتے ہیں نیب والے، اس طرح کا بھی کچھ نہیں ہوگا. ولا ہم ینصرون، نہ کہیں سے مدد دیے جائیں گے، جیسے وہ ڈاکوؤں کو چھڑا کے لے جاتے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا. یعنی کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے. جو ممکنہ صورتیں تھیں سب گنوا دی، وہ نہیں ہو سکتی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو، اصل میں یہاں پہ یہ بات بھی ہے، یاد کرو کیا، جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، یذبحون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے خدمت کے لیے، خدمت کے لیے، عیاشی کے لیے، جو بھی آپ سمجھیں. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اب یہ اس میں بلاء عظیم جو ہے نا، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، اس کے 2 معنی لیے گئے ہیں. ایک یہ کہ یہ تمہاری یہ بہت بڑی مصیبت تھی، اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام تھا. یہ جو پریشانیاں تھیں نا، یہ تمہیں اللہ کندن بنا رہا تھا. یہ میں پہلے کبھی اس کی اس طرح وضاحت مجھے کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، کہ اتنا کوئی فرق نہیں، لیکن اب ضرورت ہے. کیوں؟ آج ہم اس کیفیت میں ہیں، ہمارے بیٹے ذبح ہو رہے ہیں، ہمیں لوگوں کی خدمت کے لیے باقی رکھا جاتا ہے. اب جو دیکھیں فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بیت رہی ہے، جس کیفیت میں مصر میں بنی اسرائیل تھے، اس کیفیت میں آج مسلمان ہیں. آپ اندازہ لگائیں، جس جگہ پہ 24 لاکھ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ 60,000 تو اس نے نیتن یاہو نے جو ہے نا وہ معاملہ کر دیا، کسائیوں والا. ساری دنیا اس کی جو ہے نا وہ اسے برا سمجھ رہی ہے. اور دنیا کا اس وقت چودھری ہے امریکہ، اور اس میں جو اب رنگیلا آیا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہاں سے سارے بنی اسرائیل، یہ فلسطینیوں کو نکل جانا چاہیے. اس کو ہم پکنک کا مقام بنائیں گے. بھئی یہ انسان ہے نہیں، اس کے خیال میں تو یہ انسان نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ ورسٹ بات نہیں ہو گئی جو فرعون کرتا تھا. اور اس نے اپنے جو بھی ٹویٹر کا اس کا اکاؤنٹ ہے، اس سے اس نے ایک ویڈیو، اگرچہ کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی ہوئی ویڈیو ہے، لیکن یہ کہ اس میں اس نے اپنے آپ کو کپڑوں کے بغیر بس ایک جانگیا سا ہے، اور وہ نیتن یاہو کو ساتھ لٹایا ہوا ہے بیچ پہ، غزہ کے بیچ پہ. پیغام کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے پیغام ہے. یہاں ہم آ کے اٹکیلیاں کریں گے اور تم دفع ہو یہاں سے. اب یہ جو کیفیت ہے، اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ ایک یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی، ہمیں بھی فضیلت دی، اور جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ دکھائی تو مار پڑی، ایسے ہمیں بھی مار پڑ رہی ہے. ایک پہلو یہ ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے. یہ مار بظاہر ٹھیک ہے، اسباب کی سطح پہ آپ کہیں، نتیجہ نکالیں کہ ہمارے اس جرم کی سزا ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھیں، یہ ہمیں جگانے کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، پکانے کے لیے بھی کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا وہ اس شہر کے خوگر کو پھر جو ہے نا وہ کیا ہے، پتہ نہیں، وہ صحرا کی تمنا دے کے کیا. تو یہ جو ہم آسانیوں کے وہ ہو گئے تھے نا غلام،
اب اللہ تعالیٰ پکا رہا ہے یا نہیں پکا رہا ہے؟ تو وہ فی ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری تربیت کا سامان تھا. اب اس کا یوں کر کے ترجمہ کرے گا، یعنی ایک ایسی آزمائش تھی جو تمہیں کندن بنا رہی تھی. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. پکا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، کچا پن دور کر رہا ہے اور پکا کے تیار کر رہا ہے. جب تک ہے خام تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جو پچھلی صدی میں، یعنی یہ تقریباً آج سے 100 سال پہلے ایک عمل امت کے اندر ہوا، علامہ اقبال جیسی شخصیت، اور یہ کہ ابوالکلام جیسی شخصیت، پھر یہ کہ بعد میں مولانا مودودی، عرب میں سید قطب، ان لوگوں نے اصل دین کی طرف امت مسلمہ کو بلایا. اگر آ جاتے تو اس آزمائش سے بچ جاتے. یعنی جدھر اللہ لے کے جانا چاہتے ہیں ہم ادھر اپنی مرضی سے ادھر آ جاتے. اللہ نے موقع دیا تھا، ہم نہیں آئے، اور امت کے وہی سرکردہ لوگ سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے جن کا ذکر ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، جن پر امت ٹرسٹ کرتی تھی. تو پھر اگلا طریقہ سمجھانے کا یہی تھا جو ہو رہا ہے. نتیجہ چونکہ بہتر نکلے گا امت کے حق میں کہ اس کے اندر وہ جذبہ جہاد اثر نو پیدا ہو جائے گا جو مطلوب و مقصود ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ اچھی آزمائش ہے ہمارے رب کی طرف سے، اگرچہ کہ ہے بہت تکلیف دہ، لیکن اس تکلیف سے اگر بچنا چاہتے تھے تو پھر رستہ وہ تھا جس کی دعوت ہمارے سامنے آئی تھی، جس کو ہم نے جھٹلا دیا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو ہماری وہ نعمت جو ہم نے تمہارے اوپر کی، جب تمہارے لیے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، 2 ٹکڑے کر کے کھڑا کر دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تمام فرعون والوں کو غرق کر دیا اس کی فوجوں سمیت. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوا. یہ جو مقام ہے نا، اس سے مجھے خیال آیا، آج دینی کو مجھے ذہن میں آئی تھی بات. سورہ بنی اسرائیل میں یہ ذکر آتا ہے، یہ پوری جو موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد ہے نا، اس کا ایک خلاصہ وہاں پہ بیان ہوا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 آیات دی، 9 آیات بینات، اور کہ جاؤ اب فرعون کو سمجھاؤ. جب فرعون کو سمجھایا تو اس نے کہا کہ تو جادوگر ہے، وہ سارا مکالمہ ہوا. اس کے بعد جو آتا ہے نا، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیا کہ زمین سے مٹا دے، ہٹا دے، بھگا دے بنی اسرائیل کو، یعنی موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے اس کو غرق کر دیا، اور جو اس کے ساتھی تھے ان کو بھی غرق کر دیا. ثُمَّ قُلْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، پھر ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جاؤ زمین میں سکونت اختیار کرو. یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے. آج کا فرعون یہ کہتا ہے کہ غزہ سے سارے مسلمانوں کو نکالیں گے، اور صرف غزہ، یہ تو ایسے ابھی ابتدا ہے، یہ سٹیج 1 ہے، سٹیپ 1 ہے. شام سے بھی نکالنا ہے، مدینے سے بھی نکالنا ہے، مصر سے بھی نکالنا ہے. وہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے تو اس میں تو یہ سارے علاقے اس نقشے میں شامل ہیں، اور ٹرمپ جیسا پاگل آدمی، اس کی پوری حمایت اسرائیل نیتنیاہو کو حاصل ہے. تو اس چیز کو ذرا سامنے رکھ کے سمجھیں کہ وہ کیا مسلمانوں کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں. یہ ہے نا وہی جو فرعون کے تھے، تو اس کا مطلب یہ ان کی ہلاکت کے دن نزدیک آ گئے ہیں. اور یہ ویسے امریکہ کو اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ عطا کیا ہے ٹرمپ کی صورت میں، یہ مرنے والی امتوں کے عالمی پیری ہوتا ہے، یعنی اسی وقت اس طرح کے تحفے ملتے ہیں. یعنی یہ کفر کو چلانے کے لیے بھی، نظام و انتظام چلانے کے لیے کوئی عقل چاہیے ہوتی ہے، کوئی سمجھ چاہیے ہوتی ہے. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، چھوڑے مسلمانوں کو. دوسرے ابھی جو اس نے یوکرین کے صدر کے ساتھ کیا ہے، تو یہ امریکہ کے لیے یہی کافی ہے. اور ویسے تو ہمیں پہلے ہنسی آتی تھی ان مسلمانوں پر کہ جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا کہ یہ ہماری مدد کرے گا، کہ کیسے بیوقوفی کی ہے. اب ان کو شاباش دینے کا دل کرتا ہے کہ بہت اچھی مصیبت آپ نے مسلط کی ہے امریکہ کے اوپر. تو تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہوا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا. اب یہ شرارت کا ذکر، پہلے اب احسانات کا ذکر تھا، اب بنی اسرائیل کی شرارت کا ذکر ہے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا. اس کی تفصیلات مکی قرآن میں آ چکی ہوئی ہیں. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، 40 راتیں وہاں پہ رہے ہیں، اور اس پیچھے جو ہے سامری کے بیکانے پر آ کر قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا. مِن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ حرکت کرنے کے بعد بھی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَالْفُرْقَانَ، اور وہ فرق، حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم رائے ہدایت پاؤ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے لیے ہم نے تمہیں وہ کتاب ذریعہ دی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بے شک تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا جب تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنا رشتہ دار جس نے یہ جرم کیا ہے اس کو وہ رشتہ دار جس نے جرم نہیں کیا وہ قتل کرے، یہ ارتداد ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس کی سزا قتل کرنا ہے، یہ تورات کا حکم ہے کہ جو مرتد ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری اجتماعی طور پر اسے نافذ کرایا، اپنے ہی رشتہ دار اپنے کو، اس لیے کہا نا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا یہ مطلب نہیں خودکشی کرو، مطلب یہ قریبی رشتہ دار قتل کرے گا جو اس کی قوم کا مرتد ہوگا اس کو۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا وضاحت آپ کے سامنے اس لیے کر لی، حکم کس کا تھا؟ یہ اللہ کا، اس کی منسوخی کا کوئی حکم کسی کے پاس ہے؟ تو یہ حکم انٹیکٹ ہے یا نہیں؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا بغیر اسے منسوخ کیے، تو اس کا مطلب آج بھی مرتد کی سزا نافذ العمل ہے نا اللہ کی طرف سے، اس کی کینسلیشن کا کوئی آپ کے پاس نص موجود نہیں، تو یہ کافی ہے، جبکہ قرآن مجید نے یہ انشور کر دیا کہ یہ حکم تھا، کینسلیشن کا کوئی حکم موجود نہیں، تو وہ برقرار ہے۔ یہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا، سنت سے ثابت ہے، آج بھی امت کا اجماع ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن کچھ دانشور کہتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو قرآن میں ذکر عقل مندوں کے لیے ہوتا ہے، اگر آپ ڈاٹس ملا سکتے ہیں تو وہ ذکر موجود ہے، اگر آپ سمجھ سکیں تو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے لوگوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو وہ تم سب پر مہربانی کرے گا۔ اس کا مطلب ہے جو انہوں نے جرم کیا اس جرم کے لپیٹے میں تم سارے آ سکتے ہو، اپنے بچنے کے لیے اب ضروری ہے کہ جو تو اللہ کے مجرم ہیں ان کو سزا دو تو تم بچ جاؤ گے، وگرنہ یہ کہ تم بھی رگڑے میں آ جاؤ گے، وہ تم پر مہربان ہو جائے گا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ جو مشرک ہیں ان کے جو ارباب ہیں ان کے سامنے رکھے ہوتے ہیں، اندر بیٹھ کے یہ عبادت کرتے ہیں، ہمارا رب نظر ہی نہیں آتا، ان دیکھا خدا، اس کو کیسے مانیں؟ تو ہمارے سامنے لے کے آؤ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں ایک بے ہوش کرنے والی آواز نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہارے مر چکنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ کر دیا بادلوں کا، اب ظاہر ہے صحرا میں ہیں، دھوپ ہے بہت تیز، تو ان کو سایہ دیا، بادل لے آئے اور تاکہ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر رزق کے لیے، کھانے پینے کے لیے، غذا کے طور پر من اور سلوا اتارا۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جو بھی صحرا کے اندر زندگی برقرار رکھنے کے لیے جو کھانا دیا گیا وہ من و سلوا کہلایا۔ کوئی پرندے تھے اور کوئی بوندیں جو رات کو جیسے ہوتی ہے نا اوس پڑتی ہے، اس طرح اوس پڑ جاتی تھی، وہ میٹھی ہوتی تھی، صبح وہ دانے بنے ہوتے تھے، اور یہ کہ جو پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے شام کے وقت، جتنے چاہیں وہ پکڑ لیں، تو یہ جو ہے نا ان کی غذا کا مستقل اللہ نے بندوبست کر دیا۔ کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، جو پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، یعنی جو بھی سرکشی کی اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی جانوں ہی پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ، جب ہم نے کہا ادخلوا کہ داخل ہو جاؤ تم هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، کوئی بستی فتح کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اب یہاں پہ، فَكُلُوا مِنْهَا، تو یہاں سے کھاؤ پیو، حیثو شئتم، جو بھی چاہو، فراغت سے، رغدن، فراغت سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے جب داخل ہو تو عاجزی سے، یہاں سجدے کا مطلب یہ نہیں کہ ماتھا ٹیک کر، بلکہ یہ کہ عاجزی سے، اکڑ کر نہیں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ دعا کرتے ہوئے، مغفرت چاہتے ہوئے، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے، نغفر لکم خطایاکم، میں تمہاری تمام خطائیں معاف کر دوں گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو احسان کرنے والے ہیں انہیں مزید بھی دوں گا۔ یہ تو ایک فتح ہے، کئی فتوحات دوں گا۔
فبدل الذین ظلموا، تو ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے تبدیل کر دیا، قولاً اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو انہیں نہیں کہی گئی تھی، دوسری بات سے تبدیل کر دیا۔ یعنی حتتن کی جگہ انہوں نے کہا ہنتتن، کوئی زیادہ تبدیلی نہیں کی، تھوڑا سا ہی اس کے اندر ایک نون کا اضافہ کر دیا، لیکن مطلب اس کا بگڑ گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ ہم من و سلوہ کھا کے اک گئے ہیں، تو اب ہمیں ملے گا یہاں پہ جو ہے نا وہ گندم ملے گی، جو ملے گا وہ ہم کھائیں گے، طرح طرح کی ڈشیں تیار کریں گے، ہنتتن ہنتتن کہنا شروع کر دیا، یعنی یہ شرارت کی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان پر ہم نے اتارا رجزا من السماء، آسمان سے ایک عذاب، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی پاداش میں۔ کوئی طاعون کی وبا پھیلی تو وہ اس طرح کے جتنے لوگ تھے وہ 70,000 کے قریب مارے گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اب وہاں صحرا میں پانی کہاں سے آئے، تو دعا کی۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کی ضرب لگاؤ اس چٹان کے اوپر، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ 12 چشمے ہیں، 12 قبیلے ہیں، ایک ایک قبیلے کو ایک ایک جو ہے نا چشمہ الاٹ ہو گیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پہ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے نکالے جو کچھ زمین سے اگتا ہے، یہ وہ ہمیں عطا کرے جو زمین سے نکلتا ہے، من بقلہا، جو ترکاریاں ہیں، و قصائہا، ککڑی وغیرہ ہو، و فومہا، گیہوں ہو، و عدسہا، مسور کی دال ہو، و بصلہا، پیاز وغیرہ ہو، کوئی زبان کا چٹخارا۔ تو یہ ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کے تو بہت ہم تنگ آ گئے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کیا تم اس شے کو کہ جو بہتر ہے اس کو تبدیل کر دینا چاہتے ہو اس شے سے کہ جو ادنا ہے، کمتر ہے، گھٹیا ہے، یعنی اللہ کا رزق۔ یہ ایک تو خیر وہ تقابل آپ کر لیں نا من و سلوہ اور ان چیزوں کا، لیکن اصل بات کیا ہے کہ بہتر کیا تھا؟ بہتر یہ تھا کہ تمہیں محنت نہیں کرنی پڑ رہی، مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے گھن برس رہا ہے، کھا رہے ہو، کوئی مشقت نہیں، کوئی اس کے لیے محنت نہیں، کوئی وقت کا ضیاع نہیں، فارغ ہو، اللہ اللہ کرو اور اللہ کے کام کرو۔ اب اگر تم کھاؤ گے پیاز تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ پیاز تو اگانا پڑے گا، کھاؤ گے دال تو اس کے لیے کاشتکاری کرنی پڑے گی، تو وہ ٹائم جو تمہارا فارغ تھا وہ ادھر کھپے گا۔ تو تم ایک اعلیٰ جو وقت کا صرف تھا اس کو وقت کے ایک کو بدل رہے ہو ایک کمتر شے حاصل کرنے کے، یعنی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارے میں جا رہے ہو۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، تو یہ تم اپنے اوقات کو کس کام میں صرف کرو گے؟ اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، اہبطوا مصرا، جاؤ اس شہر میں تم آباد ہو جاؤ، فإن لکم ما سألتم، وہاں وہ تمہیں ملے گا جو جس کا تم نے مطالبہ کیا، لیکن اس کا ایک نتیجہ نکلے گا۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ وضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی، والمسکنہ، اور محتاجی اور کمزوری۔ جب تک آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بادشاہ ہو، اور جب آپ کی کوئی ضرورت بن گئی آپ محتاج ہو۔ آپ کھیتی باڑی نہیں کر رہے، نہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی کے ساتھ تعلق واسطے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کھیتی باڑی کریں گے تو پانی چاہیے، تو کسی کے ساتھ تعلق بھی تو رکھنا ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے۔ جب فصل کاٹنی ہے تو مل جل کے کاٹنی ہے، ایک آدمی تو نہیں کاٹ سکتا، برادری چاہیے، تو پھر ان کے ساتھ تعلقات رکھنے پہ مجبور ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ وہ اچھے ہیں برے ہیں، اب ساتھ جوڑ کے رکھنے ہیں، لہذا اب کمپرومائزڈ زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اب اپنے جو بھی ایک اعلیٰ ہدف نصب العین اس کو پیچھے ڈالنا پڑے گا۔ یہ ہے اس قوم کا معاملہ جس کو اللہ نے نظریاتی بنایا ہو، اس امت کی شکل دی ہو، اسے اپنے نظریے کو آگے رکھنا ہوتا ہے، ان چیزوں کو پیچھے رکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ دنیا دار قوموں کی طرح ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے گی تو پھر نظریے کا حامل کون رہے گا؟
محتاج ہو جائے گی اور پھر مسکنت اور ذلت سے ہمکنار کر دی جائے گی. یہ نقد سزا ہے جو اللہ کی طرف سے اسے ملے گی، اس دنیا میں ملے گی. جرم اجتماعی تھا، سزا بھی اجتماعی آ جائے گی، اس میں سب گرفتار ہو جائیں گے. وہ نمازی پرہیزگار بھی اسی لپیٹے میں آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ اجتماعی جرم کا ارتکاب ایک جماعتی جرم ہے جس کی سزا بھی جماعتی ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو اپنے لپیٹ میں نہیں آئے گا، لے گا. گیہوں کے ساتھ پھر گن بھی پسے گا، سب اسی کے لپیٹے میں آئیں گے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اب دیکھیے یہ کون سا انکار ہے؟ یہ وہ انکار نہیں ہے جو ابو جہل نے کیا، یہ عملی انکار ہے. مانتے تھے، تلاوت کر کے ان کا ثواب بھی لیتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس لیے ہوا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق، رسولوں کو نہیں، انبیاء کو قتل کیا، ناحق قتل کیا. اور انبیاء کیوں قتل کرنے پڑے انہیں؟ کیا انہوں نے ان کے خلاف کوئی جنگ چھیڑی تھی ہم نبیوں نے، یا نبیوں نے ان کا کوئی مال چھینا تھا؟ نہیں. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے ہوا کہ خود نافرمان تھے، نبی انہیں اس نافرمانی سے روکتے تھے، اس لیے قتل کرتے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو قتل کیا گیا، تو جس شہزادے نے قتل کیا اس نے کیوں؟ اس کی جو محبوبہ تھی اس کی فرمائش پر. اس کا واز، حضرت یحییٰ کا واز اسے پسند نہیں تھا، جیسی تیسی وہ ہوگی، اپنے وقت کی کوئی جو بھی ماڈل سمجھ لیں، تو اسے حضرت یحییٰ پسند نہیں آتے تھے کہ بھئی وہ اسے روک ٹوک کرتے ہیں. تو اس نے وہ جو بھی اس کا وہ تھا شہزادے سے تعلق، اس کی بنیاد پر اس نے اسے کہا، تو اس نے ان کا سر قلم کر کے اس کی گود میں لا کے ڈال دیا. تو جب کوئی قوم نافرمان ہو جاتی ہے تو وہ پھر اللہ والوں کو پسند نہیں کرتی، انہیں قتل کرتی ہے، نبیوں تک کو نہیں چھوڑتی. تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یقتلون النبیین بغیر الحق، ذالک بما عصوا، اس لیے کہ وہ خود نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے نکلے ہوئے تھے، اس لیے نبی قتل کرنا ان کی مجبوری بن گئی. ہاں بس اب ہم 4 رکعتیں پڑھ لیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں جی وقفہ کرنا ہے، ہاں چائے کا وقفہ ہوگا اس کے بعد.